الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس موضوع کے بارے میں کئی ہماری پاکستان کے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں غلط فہمیوں کا ہی شکار ہے کہ میرا موضوع ہے جی جادو کے بارے میں۔ جادو کیسے ہوتا ہے، اسیب کیا ہوتا ہے، نظر بد کیا ہوتی ہے۔ جادو کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیوز بناؤں گا پارٹس کے اندر، تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھنے میں زیادہ وقت نہ لینا پڑے۔ جادو کے بارے میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، تو میرا دل تھا کہ میں پاکستان کے عوام کے سامنے جہاں تک میری آواز پہنچے میں اپنے موقف کو واضح کروں کہ جادو اصل میں ہوتا کیا ہے اور جادو کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور جادو کو جاننے کے طریقے کیا ہوتے ہیں اور جادو کا علاج کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جاننے کے بسا اوقات طریقے بھی غلط استعمال کیے جاتے ہیں اور بسا اوقات ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج بھی غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ کوئی عامل جو تعویذ دینے والا ہے یا جادو کی علامات کو ڈائیگنوز کرنے والا ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ سر ڈھانپ کر بیت الخلاء میں جائیں، اور اگر بیت الخلاء میں آپ جا رہے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث والی دعا پڑھیں، کیونکہ بیت الخلاء میں شیاطین ہوتے ہیں۔ وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ ہم وقت باوضو رہیں یا یہ وظائف پڑھیں، وہ تعویذ لکھ کر دے دے گا اور اپنے پیسے کما لے گا۔ یہاں پر ایک مشتاق مجوسی صاحب کی بات یاد آ رہی مجھے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا اور وہ 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ تو یہ جو آج کل کے عاملین ہیں، شعبدہ باز ہیں، یہ اپنے کام چلا رہے ہیں بیسیکلی۔ جو آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا اور سیدھی بات نہیں بتاتا، وہ اپنا کام چلا رہا ہے۔ صبح و شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکھائی گئی دعائیں ہیں، ان کو میں نے بغور مطالعہ کیا ہے، جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں سے کثیر دعائیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جس میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو شیطان سے پناہ مانگنے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی جادو ہوتے ہیں شیاطین کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، جن 2 قسم کے ہوتے ہیں، سوری۔ ایک جن وہ ہوتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں، اور ایک جن وہ ہوتے ہیں جو بعمل ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور جس طرح انسانوں میں نیک ہوتے ہیں اس طرح جنوں میں بھی نیک ہوتے ہیں۔ تو جو شیاطین کافر ہوتے ہیں، یہودی عیسائی نصرانی ہوتے ہیں، اور کچھ ہندو بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں مسالک ہوتے ہیں، ہمارے مذہب میں مسلک ہیں، اس طرح جنات کے آبادیوں کے اندر بھی مسالک ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو ان جنات کو جو عاملین ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے تو بڑے بڑے برے کام کرتے ہیں، گھٹیا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اس کے ذریعے سے وہ شیاطین کو اپنا تابعدار بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ جادو کرواتے ہیں، جو کہ یہ سارا اثر شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جتنی دعائیں آنی چاہیے وہ ساری وہ آتی ہیں جس سے ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے وقت جاتے تھے تو سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دن کی ابتدا ہی شیطان کی پناہ سے ہوئی۔ تو یہ شیطان تو اللہ وہ ہے کہ شیطان سے پناہ تو ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میں نے مختصر پڑھ دیا ہے، آپ طویل کر لیں۔ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو قیامت تو مغرب تک کے لیے وہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو 7 اجوا کھجور صبح نہار منہ کھا لیتا ہے تو
زہر اور یہ روزانہ کا معمول کی بات کر رہا ہوں، تو زہر اور جادو کی کوئی چیز بھی اس پر عمل اثر نہیں کرے گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دینی تعلیمات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں وہ کثیر مواد مل جاتا ہے کہ اگر ہم ان کو صبح و شام دعاؤں میں لیں تو ہم شیطانی اثرات سے بڑے آسان طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہم شارٹ کٹ کے جو کہ ہماری زندگی شارٹ کٹ پہ چلتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ ایسا ہو کہ اس شارٹ کٹ کے ذریعے سے ہم کوئی تعویذ گلے میں پہن لیں اور ہمیں نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، ہمیں قرآن بھی نہ پڑھنا پڑے، اور ہمیں کوئی ذکر اذکار بھی نہ کرنا پڑے، اور ہماری جادو سے جان بھی چھوٹ جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو صبح کے وقت مفہوم دے رہا ہوں کہ صبح کے وقت جو نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، یہ نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی مفہوم ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان اپنی چارپائی پر سوتا ہے یا اپنے بسترے پر سوتا ہے تو شیطان اس کی یہاں پیچھے یہ جو گردن کے نیچے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ تو جب وہ اٹھتا ہے اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور والی دعا پڑھ لیتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو دوسری گرہ جو اس کو کھل جاتی ہے۔ تو شیطان کی لگائی ہوئی گرہیں تو انسان کو اپنے ہاتھوں سے کھلتا ہے جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ بالفلق 3 مرتبہ اور قل اعوذ بالناس برب الناس، یعنی کہ معوذتین جس کو کہتے ہیں، یہ 2 صورتیں ہیں، یہ 3 مرتبہ باری باری پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک لے انسان تو جادو کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے بسترے پر لیٹتے ہیں رات کے وقت، اس وقت بھی یہ دعائیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں 1 مرتبہ یہ معوذتین پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جب بندہ ان دعاؤں کا سہارا لیتا ہے تو اس وقت بندہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جادو جو کہ ہوتا ہے شیاطین سے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر واضح فرمایا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جب شیطان کا اور اللہ کا جب آپس میں مکالمہ ہوا تھا تو شیطان نے اللہ کو چیلنجز دیے تھے کہ یا اللہ میں تیرے بندے گمراہ کروں گا، اور اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے آگے سے فرمایا تھا جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور یہ انہیں بندوں پر زور نہیں چلتا جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو دعاؤں کا سہارا صبح و شام کی دعاؤں کا سہارا لیتے رہتے ہیں، اور جو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جماعت کی نماز کو ضروری سمجھو، کہ بھیڑیا اکیلی بکری وہ کھا جاتا ہے، اور شیطان اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان گھر میں نماز پڑھ لے اور جماعت میں نہ جائے تو پھر بھی شیطان اس کے سر پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جب ذکر سے ہٹتا ہے تو پھر دوبارہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھی وہ ہم 24 گھنٹے کیسے ذکر کر سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہم ذکر کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ جتنی دعائیں ہیں، کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، رات کو سونے کی دعائیں، اور بیت الخلاء سے جانے کی دعا، اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، اور جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ والی دعا ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس دعا کی وجہ سے حدیث میں لکھا ہوا شیطان اندر گھر میں آ ہی نہیں سکتا، اور اس کے بعد جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو بسم اللہ توکلت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کیسی دعا ہے جس کے ذریعے سے انسان شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ کسی بستی میں جاتے ہیں تو ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور ہم جب پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کے پہلے بھی دعا ہے، پانی پینے کے بعد بھی دعا ہے۔ حتیٰ کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک کہ ہر موقع کی دعائیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہوں، نہ شریعت نے نہ بتائی ہوں۔ اگر ہم ان دعائیں کا سہارا لے لیں تو اس صورت میں ہم ذاکرین میں شمار ہوں گے، اور ہم اللہ والے ہو جائیں گے، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ والے ہو جائیں گے۔ تو نہ ہمیں پھر کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی ہمیں تعویذ باز کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہمیں نہ کسی کی کوئی ہمت ہو سکتی ہے کہ ہم پر جادو کروائے۔ یہ مختصر سی ویڈیو میں نے بنائی ہے، پہلی ابتدائی ویڈیو بنائی ہے۔ ابتدائی ویڈیو بنا کر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا قبلہ درست کرے، اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے اگر نیکی کی زندگی میں آئے
تو اس وقت انسان کو عملوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب بھی انسان ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر سے غافل ہوتا ہے اور ان دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہے جو صبح و شام کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتائی ہیں، اگر ان دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر شیطان تو اس کے اوپر غالب آتا ہے، وہ چاہے کوئی جادو نہ بھی کرے پھر بھی شیطان اس کے سر پہ غالب رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ 25 پارے کی آیت ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو جادو کی سب سے بڑی وجہ ہے شیطان، وہ ہمارے اوپر 24 گھنٹے مسلط ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے، رحمان کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے، تو پھر کس طریقے سے کسی عمل کا تعویذ بھی ہمیں کام نہیں دے سکتا۔ 100 تعویذ گلے میں ڈال لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہ بہترین اور درست قبلہ ہے جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں جادو کی علامات بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ جادو اس طریقے سے ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہوتا ہے، اور جادو کی یہ علامات ہے، بندش کا جادو یہ ہے، اور مطلب میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے والا کون سا جادو ہے، اور نکاح یعنی رشتوں کی جو بندش ہوتی ہے ان کا جادو کون سا ہے، بیماری والا جادو کون سا ہے، میں بتاؤں گا ہر ویڈیو کے اندر علیحدہ بتاؤں گا، ان کے علامات بھی بتاؤں گا، ان کے علاج بھی بتاؤں گا۔ اور جتنے علاج بھی میں نے جتنی کتابوں میں پڑھی ہیں جو اہل اللہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، عاملین کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، تو انہوں نے ذکر اذکار بتائے ہیں کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ کسی نے وہ شارٹ کٹ نہیں بتایا، وہ شارٹ کٹ ہمیں مخلوق کے اندر دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے جتنے لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی سب کو سمجھائیں گے بھی دیکھو بھی اگر ہم نے اپنی زندگی کا قبلہ درست کرنا ہے اور زندگی کے اندر اگر ہم نے لوگوں کے شر سے بچ کر رہنا ہے، دیکھیں یہ شر ہی ہے نا۔ میں نے جس طرح موعظتین کی بات کی تھی، قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ شرور ہی آ رہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں میرے رب جو گرہوں پر یعنی گانٹھ لگا کر اس پر پھونکتی ہیں، یہ جادو کی علامت ہوتی تھی کہ گرہیں لگا کر اس پر پھونکتی تھی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی نگاہ ہی بڑی بری ہوتی ہے، اس کو نظر بد بولتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیے نبی میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، ہاں جی یہ وسوسے ڈالنے والوں کی جو وسوسے ڈالتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، وہ وسوسے ڈالنے والے جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ وساوس جو ہمارے دلوں میں پڑتے ہیں جس کو ہم وہم کا نام دیتے ہیں، یہ بعد میں بگڑ کے جادو بن جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اس کی پوری ڈیٹیل دوں گا۔ میں نے جس طرح پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ میرا اس کے اندر مطالعہ بہت ہے، لیکن میں نے پہلے آپ کو مین چیز بتائی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی محفوظ رہے ان تمام شرور سے، تو ہمیں اپنی زندگی کا قبلہ اللہ کی طرف درست کرنا ہوگا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ ہمیں نصر۔